ہندوستان کی تاریخ میں کئی باغی پیدا ہوئے، کئی ڈاکو بنے اور کئی سیاستدان، لیکن تاریخ کے سینے پر ایک نام ایسا لکھا گیا جو بیک وقت ایک مظلوم لڑکی بھی تھی، ایک خوفناک ڈاکو بھی اور ملک کی پارلیمنٹ میں بیٹھنے والی ایک معزز لیڈر بھی۔ ایک ایسی عورت جس کے نام سے بڑے بڑے مردوں کے جگر کانپ جاتے تھے، جسے میڈیا نے بینڈن کوئین یعنی ڈاکو رانی کا نام دیا۔ پھولن دیوی۔ لیکن کیا وہ واقعی صرف ایک مجرم تھی یا پھر وہ اس سڑے ہوئے ظالم نظام کا ایک خوفناک رد عمل تھی جس نے اسے جیتے جی مار دیا تھا؟ آج ہم کہانی سنیں گے پھولن دیوی کی، ایک ایسی کہانی جو اتنی دردناک ہے کہ آپ کا دل دہلا دے گی، اتنی سنسنی خیز ہے کہ آپ کو فلمی اسکرپٹ لگے گی، اور اس کا انجام تاریخ کے سب سے بڑے سوالات چھوڑ جاتا ہے۔ ناظرین، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 10 اگست 1963 کو بھارت کی ریاست اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں پورواوا میں۔ پھولن ایک انتہائی غریب اور ملاح خاندان میں پیدا ہوئیں۔ یہ وہ طبقہ تھا جسے معاشرے میں نچلی ذات کہہ کر پاؤں تلے رون دیا جاتا۔ پھولن کا بچپن گڑیا سے کھیلنے میں نہیں بلکہ اپنے حق کے لیے لڑنے میں گزرا۔ جب وہ صرف 10 سال کی تھیں تو ان کے چچا نے ان کے باپ کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ چھوٹی سی پھولن اس ناانصافی کے خلاف اکیلی کھڑی ہو گئی اور چچا کی زمین پر جا کر دھرنا دے دیا، لیکن اس معاشرے میں ایک غریب نچلی ذات کی لڑکی کا بولنا گناہ تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ محض 10 یا 11 سال کی عمر میں پھولن کی شادی زبردستی ایک ایسے شخص سے کر دی گئی جو ان کے باپ کی عمر کا تھا۔ پھولن وہاں سے بھاگ کر واپس اپنے گاؤں آئی، لیکن معاشرے کے ٹھیکیداروں نے اسے قبول کرنے کی بجائے اس پر آوارگی کا لیبل لگا دیا۔ 1970 کی دہائی کا آخری دور تھا۔ اتر پردیش کے چمبل کے بیابان اور بیہڑ ڈاکوؤں کے گھر مانے جاتے تھے۔ یہ وہ چمبل تھا جہاں قانون نہیں، بندوق کا راج چلتا تھا۔ ایک رات پھولن کے دشمنوں نے پولیس کے ساتھ مل کر اسے جھوٹے کیس میں پھنسا دیا اور پھر پھولن دیوی کو ڈاکوؤں کے گروہ نے اغوا کر لیا۔ ایک لڑکی جو پہلے ہی دنیا کے ستم سہ چکی تھی، اب چمبل کے خطرناک ترین ڈاکوؤں کے درمیان تھی۔ شروع میں پھولن کے لیے یہ ایک نیا جہنم تھا جہاں اسے قید رکھا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لیکن اسی گروہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا وکرم ملاح۔ اس نے نہ صرف پھولن کو اس عذاب سے نکالا بلکہ گروہ کے اس ظالم لیڈر کو بھی مار دیا جو پھولن پر نظر رکھتا تھا۔ وکرم نے پھولن کے ہاتھ میں بندوق تھمائی اور اسے جینا سکھایا۔ اب پھولن صرف ایک لڑکی نہیں تھی، وہ چمبل کے ڈاکوؤں کے ایک بڑے دھڑے کی سیکنڈ ان کمانڈ بن چکی تھی۔ پہلی بار پھولن کو محسوس ہوا کہ اگر جینا ہے تو مظلوم بن کر نہیں بلکہ ظالم کے حلق میں ہاتھ ڈال کر اپنا حق چھیننا ہوگا۔ لیکن پھولن کی زندگی میں سکون کہاں تھا؟ چمبل کے ڈاکوؤں میں بھی ذات پات کی جنگ عروج پر تھی۔ اونچی ذات کے 2 ڈاکو بھائیوں شری رام اور لالا رام نے دھوکے سے وکرم ملاح کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد پھولن دیوی کے ساتھ جو ہوا وہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے۔ پھولن کو اغوا کر کے بہمائی نامی گاؤں میں لے جایا گیا۔ وہاں اونچی ذات کے ٹھاکروں نے پھولن کو 3 ہفتوں تک ایک کمرے میں بند رکھا۔ اس پر وہ وحشیانہ اجتماعی ظلم یعنی گینگ ریپ کیا گیا جس کی سائنسی اور انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اسے برہنہ کر کے پورے گاؤں کے سامنے گھمایا گیا۔ اس کی ممتا، اس کی عورت بستی بستی تماشا بنی۔ وہ پانی مانگتی رہی اور لوگ ہنستے رہے۔ پھولن کسی طرح وہاں سے جان بچا کر بھاگی۔ وہ ٹوٹی نہیں، وہ پتھر بن چکی تھی۔ اب اس کے اندر کی عورت مر چکی تھی اور جنم لے چکی تھی ایک خونخوار شیرنی۔ فروری 1981، چمبل کی ہواؤں میں بارود کی بو پھیل گئی۔ پھولن دیوی اپنے نئے مسلح گروہ کے ساتھ بہمائی گاؤں میں داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں خون تھا اور ہاتھوں میں رائفل۔ اس نے ان تمام مردوں کو ایک لائن میں کھڑا کیا جنہوں نے اس پر ظلم کیا تھا، یہ تماشا دیکھا تھا، اور پھر ایک ہی لمحے میں 20 سے زائد افراد کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ اس واقعے نے پورے ہندوستان کے ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ میڈیا تلملا اٹھا، اخبارات کی سرخیاں بنی، بینڈن کوئین کا خونِ انتقام۔ بہمائی قتل عام کے بعد پھولن دیوی بھارت کی موسٹ وانٹڈ مجرم بن چکی تھی۔ پولیس کے ہزاروں جوان چمبل کے چپے چپے کو چھان رہے تھے، لیکن پھولن کو پکڑنا ناممکن تھا۔ وہ غریبوں کی مسیحا بن چکی تھی۔ وہ امیروں کو لوٹتی اور غریب لڑکیوں کی شادیاں کرواتی۔
غریب عوام اسے دیدی کہتے اور پولیس کی ہر حرکت کی خبر پھولن تک پہنچا دیتے۔ 2 سال تک پھولن نے حکومت کو تگنی کا ناچ نچایا، لیکن مسلسل جنگل کی زندگی اور گرتی ہوئی صحت کی وجہ سے 1983 میں بات چیت کا آغاز ہوا۔ پھولن دیوی نے اندرا گاندھی کی حکومت کے سامنے سرنڈر کرنے کی حامی بھری، لیکن اپنی شرائط پر۔ فروری 1983 کا وہ دن کوئی نہیں بھول سکتا۔ سٹیج پر حکومت کے بڑے بڑے افسران اور ہزاروں کی بھیڑ موجود تھی۔ پھولن دیوی آئی، اس نے گلے میں سرخ پٹکا باندھا ہوا تھا اور ہاتھ میں اس کی پسندیدہ رائفل تھی۔ اس نے وہ رائفل مہاتما گاندھی اور درگا ماتا کی تصویر کے سامنے رکھی۔ یہ ہتھیار ڈالنا کسی مجرم کی ہار نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسا منظر تھا جیسے 2 طاقتیں آپس میں معاہدہ کر رہی ہوں۔ پھولن پر قتل، اغوا اور ڈکیتی کے 48 سے زائد کیسز درج تھے۔ وہ الہ آباد کی جیل میں گئی، جہاں انہوں نے 11 طویل سال گزارے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اتنے سالوں میں بھی حکومت ان کے خلاف بہمائی قتل عام کا ایک بھی ٹھوس ثبوت عدالت میں پیش نہ کر سکی۔ 1994 میں اتر پردیش کی حکومت نے پھولن دیوی کے تمام مقدمات واپس لے لیے اور وہ جیل سے رہا ہو گئی۔ دنیا سوچ رہی تھی کہ 11 سال جیل میں گزارنے کے بعد پھولن خاموش ہو جائے گی، لیکن پھولن کی کہانی کا سب سے بڑا ٹویسٹ ابھی باقی تھا۔ رہائی کے 2 سال بعد یعنی 1996 میں پھولن دیوی نے سیاست میں قدم رکھا۔ انہوں نے سماج وادی پارٹی کے ٹکٹ پر مرزا پور سے الیکشن لڑا۔ جو دنیا کل تک انہیں ڈاکو کہتی تھی، آج اسی دنیا کے لاکھوں پسماندہ اور غریب لوگ ان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ پھولن دیوی بھاری اکثریت سے جیت کر ہندوستان کی پارلیمنٹ میں یعنی لوک سبھا کی رکن منتخب ہو گئیں۔ ذرا سوچئے، جو لڑکی کل تک چمبل کے بیابانوں میں بندوق لیے پھرتی تھی، آج وہ ملک کے قانون بنانے والے سب سے بڑے ایوان میں بیٹھ کر غریبوں، نچلی ذات کے لوگوں اور عورتوں کے حقوق کے لیے تقریریں کر رہی تھی۔ پھولن کی یہ کامیابی دنیا کے منہ پر ایک زوردار تماچا تھی کہ اگر ایک عورت کو انصاف نہ ملے تو وہ اپنا راستہ خود بناتی ہے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے حساب کتاب بہت بے رحمی سے برابر کرتی ہے۔ 25 جولائی 2001 کا دن تھا۔ دلی میں پھولن دیوی کے سرکاری بنگلے کے باہر ایک گاڑی آ رکی۔ جیسے ہی پھولن اپنی گاڑی سے اتری، نقاب پوش حملہ آوروں نے ان پر اندھا دھند گولیاں چلا دی۔ پھولن دیوی وہیں ڈھیر ہو گئی۔ چمبل کی شیرنی دلی کی سڑک پر خون میں لت پت پڑی تھی۔ بعد میں شیر سنگھ رانا نامی ایک شخص نے گرفتاری دی اور دعویٰ کیا کہ اس نے یہ قتل 20 سال پرانے بہمائی قتل عام کا بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ پھولن دیوی کا سفر 38 سال کی عمر میں ختم ہو گیا، لیکن وہ مر کر بھی امر ہو گئیں۔ پھولن دیوی کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ ایک علامت تھی۔ وہ اس بات کا ثبوت تھی کہ جب ایک معصوم انسان پر ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو وہ بغاوت کا روپ دھار لیتا ہے۔ قانون کی کتابوں میں وہ شاید ہمیشہ ایک ڈاکو رہے، لیکن ہندوستان کے کروڑوں کچلے ہوئے لوگوں کے دلوں میں وہ ایک ایسی ملکہ تھی جس نے اپنے آنسوؤں کو بارود میں بدل دیا تھا۔ پھولن دیوی کی یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ مجرم کون تھا، وہ لڑکی جس نے بندوق اٹھائی یا وہ نظام جس نے اسے بندوق اٹھانے پر مجبور کیا۔